السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز اور میں آپ کا میزبان حماد ملک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پروگرام جانو فرض کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عظیم بندیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کا سب سے اہم رکن ہے حج۔ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے حج پر جانے کی، لیکن جو لوگ صاحب استطاعت بھی ہوتے ہیں، دیکھیے کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود پیسہ بھی رکھتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں جاتے، اگلے سال پر بات ڈال دیتے ہیں کہ اگلے سال جائیں گے، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اس کی ذرا قرآن و حدیث کے ساتھ روشنی ڈالیں اس پر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن حج کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی حج کی طاقت رکھتا ہے وہ اس پر حج فرض کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب حج کس پر فرض ہے یہ دیکھنا ہے، اور پھر نہ کرنے والے پر وعید کیا ہے۔ حج اس آدمی پر فرض ہے کہ جس کے پاس جب حج کے ایام آتے ہیں، یعنی درخواستیں دینا جب شروع ہوتی ہیں، تو اس وقت اس آدمی کے پاس وہاں مکہ شریف مدینہ شریف آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، اور جو پیچھے اس کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ان کا نان و نفقہ بھی موجود ہو، اس کے آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے، جتنے اخراجات ہوتے ہیں اس کے برابر اس کے پاس خرچہ موجود ہے، بیوی بچوں کا خرچہ بھی موجود ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر وہ حج فرض ادا نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، اس پر فرض ہو گیا ہے نہیں ادا کرتا، تو یاد رکھیے گا اگر اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا وہ فقیر ہو جاتا ہے، وہ کنگال ہو جاتا ہے، اس کے پاس وہ مال چلا جاتا ہے، تو اس کے ذمے وہ حج ساقط نہیں ہوگا، اس کو حج کسی طریقے سے ادا کرنا پڑے گا، جس کو حج بدل بولتے ہیں، وہ کوئی اور اس کی طرف سے کرے گا، یا مرنے سے پہلے وہ وصیت کرے گا کہ مجھ پہ حج فرض تھا، میں نہیں کر سکا، میری طرف سے کیا حج کیا جائے۔ اب دیکھیں اگر اس نے حج نہیں کیا، اتنا اہم فریضہ ہے، لوگ سستی کر دیتے ہیں، مال دولت کے نشے میں وہ دھت ہو جاتے ہیں، اور اتنا اہم فریضے کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، غالباً یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہوا، یہ میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اس نے حج نہیں کیا، تو فرمایا کہ ان شاء مات یہودیا اور نصرانیا، اگر چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، یعنی اللہ رب العالمین کا ذمہ کرم اس سے اٹھ جاتا ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سر سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ تو لہذا جب حج فرض ہو جائے، یا کوئی بھی فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ آدمی تاخیر کرے گا اور بالفرض وہ فوت انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس کا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس پر اسی طرح وہ باقی رہے گا، اور اس کے حساب و کتاب ہوگا۔ تو لہذا اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سستی اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنے موقع پہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں مفتی صاحب کہ قربانی جو ہے، وہ جو لوگ جن کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، قربانی کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتے، اس کے بارے میں ذرا اس کے کیا حقائق ہیں وہ بیان فرما دیں۔ قرآن فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کچھ ایسے ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، اور کچھ حضور کی سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، مباح ہیں، مکروہ ہیں، یہ سارے کے سارے احکام کی ایک قسم ہے۔ قربانی کا درجہ جو فقہا فرماتے ہیں، فقہاء احناف بالخصوص، وہ اس کا درجہ واجب کا ہے، یعنی جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے، 7.5 تولے سونا مجا موجود ہے، یا چاندی کے برابر جو آج کل ریٹ چل رہا ہے 1,40,45,000 اس کے پاس رقم موجود ہے، یا اس کا سامان تجارت اس کے پاس اتنا موجود ہے جس کی جو ہے پیسے رقم وہ ہے 1,40,45,000 تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ آدمی کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو؟ جی اگر وہ نہیں کرتا تو ابن ماجہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ من کان لہ سیۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ جس آدمی پر وسعت ہو، یعنی صاحب نصاب ہے، فلم یضح، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، اس کی بدبختی دیکھ لیں، اس کی سستی دیکھ لیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا رب نے ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، فرمایا اگر نہیں کرتا، حضور نے سخت وعید فرمایا فلا یقربن مصلانا، فرمایا ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے، یعنی حضور اسے کیا ہے غصہ، ناراض ہو رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں جس پر حضور کہتے ہیں کہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے،
تو اس کے لیے پھر کیا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا فلا یقربن مصلی۔ اب دوسری بات جو اس کی میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ قربانی صاحب نصاب تھا، قربانی نہیں کر سکا، اب کیا کیا جائے؟ کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ کیا اس کی کوئی قضا ہے؟ قضا کفارہ نہیں ہے، ہاں یہ قربانی نہیں کر سکا، پھر بعد میں احساس ہوا تو اس سال کا کم از کم اس کا ایک درمیانہ جانور وہ قربانی کا وہ ذبح کر دے، کیا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے وہ قبول کر لے۔ اچھا، اگر قربانی کرنے والا جو ہے وہ صاحب استطاعت بھی ہے لیکن وہ قرضئی ہے، جی، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، کیا وہ پھر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات سوال بڑا اہم ہے۔ اگر وہ مقروض ہے، جی، کو کوشش کرے وہ اپنا قرضہ، اگر اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اس کو قرض واپس کرے، لیکن پھر اس کے بعد بھی دیکھیں اس کے پاس کیا ہے 1,40,45,000 روپے اس کے پاس بچتی ہے ان قربانی کے ایام میں، تو اب اس پر تو قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر پھر بھی وہ صاحب قرضہ اس کو دے دیا، قرضہ تو اس نے 2 لاکھ تھا، 4 لاکھ تھا، ادا کر دیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کے پاس 1,40,50,000 روپے اس کے پاس بنتے نہیں ہیں، تو اب اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پاس 2 لاکھ اس نے قرضہ دینا ہے، جی، 2 لاکھ ہی اس کے پاس موجود ہے اور قربانی کے ایام قریب ہیں، جی، تو کیا وہ پہلے قرضہ ادا کرے یا قربانی؟ جی، سب سے پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس پر کیا ہے، قربانی اگر نہ کرے گا تو اس کو کوئی گناہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے قرض ادا کرے گا، ٹھیک ہے، بعد میں صاحب استطاعت ہو سکتا ہے تو پھر وہ اپنی قربانی کرے گا۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بہت اہم سوال کیے گئے، تو ناظرین آپ کو بتایا گیا کہ حج جو ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو خدا را جو ہے وہ اپنے حج کے فریضے کو بھی ادا کریں، اور اس کے بعد قربانی بھی ہے جو وہ بھی فرض ادا کریں۔ تو اگر آپ مقروض ہیں تو سب سے پہلے اپنے قرضے کو ترجیح دیں اور اس کے بعد قربانی کو ترجیح دیں۔ تو آج کے پروگرام ہمارا وہ اختتام پذیر ہوا۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے حماد ملک کو۔ اللہ حافظ۔